بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمان و یا رحیم بڑے بابرکت، بڑی فضیلت، عظمت، شرافت اور بزرگی والے نام ہیں۔ یہ دونوں نام اس کے صفاتی نام ہیں اور بندہ مومن کے لیے، گناہگار کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی امید والے نام ہیں۔ یعنی ان ناموں کا سہارا لے کر بندہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے۔ یہ دو نام ہیں جو بندے کے لیے ایک رحمت کی نوید ہے، ایک جو ہے اس کے کرم کی نوید ہے کہ رب تعالیٰ رحمان ہے، رب تعالیٰ رحیم ہے۔ سادہ سا ترجمہ ہے کہ رحمان وہ ذات جو بہت مہربان اور رحیم وہ ذات جو بہت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، مبالغہ کے نام ہے۔ یعنی جتنا کوئی کہے کہ رحمان ہے، جتنا کوئی کہے، جتنا کہے، ہماری سوچ، ہمارے الفاظ محدود ہیں۔ اس کی شان رحمان اور اس کی شان رحیم یہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کریم بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو بندہ جب اس ذات کو رحمان و رحیم کہہ کر پکارتا ہے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو رحیم ہے، بخشنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ ضرور 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 رحم و کرم فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ ان دونوں ناموں کا سہارا لے کر، ان دونوں ناموں کے ساتھ اس ذات کو پکارنا بندے کے لیے دنیا و آخرت میں جو ہے فائدے کا باعث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے۔ نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرمایا، اللہ نے نبیوں کی نگاہ میں بھی اتنی تاثیر رکھی ہے اور اتنی برکت رکھی ہے، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس جب دوبارہ وہاں سے آنا ہوا تو کیا دیکھا کہ جس جگہ پہ، جس قبر والے پہ عذاب ہو رہا تھا، اب اسی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک سونے یہ کیا، ابھی گزرا، عذاب ہو رہا ہے، اب آ رہا ہوں، تیری رحمتوں کی جو ہے چھماچھم بارش جاری ہے، مالک معاملہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ پیارے، واقعی یہ بندہ نافرمان تھا اور عذاب کا مستحق تھا۔ دنیا سے آیا نافرمانی کی حالت میں، عذاب اس کو نافرمانیوں کا مل رہا تھا، لیکن جب یہ دنیا سے آیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ بیوی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کی یہاں بیٹا ہوا۔ تو جب وہ بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا، اس کا بیٹا جو یتیم تھا، دنیا سے یہ تو آ چکا ہے، یتیم بچہ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو اس نیک سیرت ماں نے بچے کو معلم کے پاس بھیجا۔ تو بچے نے جب پڑھا، اس نیک سیرت عورت نے بچے کو معلم کے پاس بھیجا۔ بچہ معلم کے پاس جاتا ہے، بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب بچہ زمین پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عیسیٰ پیارے میری رحمت جوش میں آ گئی کہ ایک معصوم زبان سے، معصوم لہجے سے، معصوم جو ہے بچہ ہے، گناہوں سے ابھی پاک ہے، گناہ کیے نہیں ہے، اس کا وجود گناہوں سے پاک ہے، اس کی سوچ گناہوں سے پاک ہے، اس کی زبان گناہوں سے پاک ہے، اس کی آنکھیں گناہوں سے پاک ہے، اس نے گناہ کا تصور ابھی تک نہیں کیا، گناہ کے متعلق سوچا نہیں، گناہ زبان سے جو ہے زبان اس کی گناہ میں ملوث نہیں ہوئی، کانوں سے اس نے گناہ سنا نہیں، آنکھوں سے اس نے گناہ دیکھا نہیں۔ تو معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا۔ تو عیسیٰ پیارے جب اس بچے نے پڑھا نا الرحمن الرحیم، تو میری رحمت جوش میں آ گئی کہ ایک معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور اس کے والد کو قبر میں عذاب دیا جائے۔ جیسے ہی اس بچے نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے اس بچے کے والد سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا اور اپنی رحمتوں کی بارش جو ہے وہ چھما چھم برسانا شروع کر دی۔ تو دوستان مکرم، اللہ کریم کا یہ نام بڑی برکت والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے،
وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ ان ناموں سے اس کو پکارا جائے، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں، کہیں سے کوئی امید نہیں ہے، رشتہ دار جواب دے چکے ہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں، اگر پیسہ جیب میں ہے تو سارے رشتہ دار ہیں بھائی، اگر بندے کے پاس مال و دولت ہے تو دوست احباب بھی بڑے تگڑے ہیں، لیکن بندہ غریب ہے، بیچارہ ماڑا ہے، اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رشتہ داریاں ختم، دوست احباب ختم، وہ سارے سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اسے کچھ دینا پڑ جائے۔ تو عموماً بعض اوقات قرض انسان کو تنگ کرتا ہے، قرض کی حالت ہے، لوگوں سے پیسے لینے ہیں یا لوگوں کو دینے ہیں، یہ تمام معاملات ہیں، قرض لینا ہے یا قرض دینا ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ جان چھڑا رہے ہیں۔ جب کوئی دروازہ تمہارے لیے کھولنے والا نہ ہو، جب کوئی دروازہ کھولنے والا نہ ہو، ہر طرف سے دروازے بند نظر آئیں، ایک دنیا سے نا امیدی کا جو ہے اب پتہ چلنا لگے کہ بھائی اب دنیا والے میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، سارے دروازے بند ہیں، تو یاد رکھنا جب تمام دروازے بند ہو جائیں، بھائی بھائی کو نہ پوچھے، رشتہ دار کو نہ پوچھے، دوست کو نہ پوچھے، اس وقت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو ہر وقت کھلا ہے، دن کے وقت پہنچو تو کھلا ہے، رات کے وقت پہنچو تو کھلا ہے، صبح کے وقت آؤ تو کھلا ہے، شام کے وقت آؤ تو کھلا ہے، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ اور یاد رکھنا اس دروازے پہ آنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا، اس دروازے سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے بھی دیا تھا پھر آ گئے ہو، نہیں، وہ دروازہ ایسا ہے کہ وہاں پہ مانگنے والا اگر ایک بار جائے تو خوشی سے ملتا ہے، دوسری بار پھر مانگے تو وہ خوشی میں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب شکر ادا کیا جائے اس کا کہ تو نے شکریہ مجھے عطا کیا تو وہ پھر اور عطا فرما دیتا ہے، اس کی چاہتوں میں، محبتوں میں، عطاؤں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ میرے مالک کا ہے، خالق کائنات کا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ہے۔ آپ اپنے رب کو پکاریں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اپنی التجاؤں کا رخ اپنے رب کی طرف موڑیں، اور اس نام کو یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یہ نام اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ اس نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، بالخصوص اگر نماز فجر کے بعد اس نام کو 313 مرتبہ پڑھیں، یا رحمان و یا رحیم، دونوں نام ملائے جائیں، یا رحمان یا رحیم، ان دونوں ناموں کو ملا کر 313 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ اللہ کریم ان ناموں کی برکت سے جو دعا مانگی گئی، دنیا کے متعلق ہو، آخرت کے متعلق ہو، اللہ کریم اپنے بندے کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے رب سے امید، یقین اور چاہت اور محبت اور دل لگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ان ناموں کا واسطہ پیش کر کے، ان ناموں کا وسیلہ پیش کر کے اس کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اللہ کریم اپنے بندے پہ کرم فرمائے گا اپنے پاک ناموں کی برکت سے، اور اس بندے کے لیے دارین کی سعادتیں اس کے مقدر فرمائے گا۔ اگر آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، تکلیف کے عالم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، کوئی دکھ ہے، جو ہے تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، اسی طرح قرض ہے، معاملات اس طرح ہو چکے ہیں کہ دنیا والے دروازے بند کر چکے ہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، ان ناموں کی کثرت کریں۔ اس کے ساتھ اگر اللہ کا ذاتی نام یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، اگر ان ناموں کو، ان تینوں کو اکٹھا پڑھا جائے نا تو اللہ اکبر، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کی رحمت کرم کرتی ہے، اس کی رحمت بندے کے لیے چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کو یقین اور امید کے ساتھ ان ناموں کے ذریعے اسے پکاریں، اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بندے پہ خصوصی کرم فرمائے گا۔ میں وظیفے کی طرف جاتا ہوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں جناب سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ اسے لائک دے دیں، کسی کا بھلا ہو جائے آپ اس کو آگے شیئر فرما دیں۔ وظیفہ ان ناموں کا کیا کرنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے ان تینوں ناموں کو نماز عشاء کے بعد آپ نے جس جگہ نماز عشاء پڑھی ہے اسی جگہ پہ آپ بیٹھے رہیں، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ اکٹھا پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو مقصد ہے، آپ نے اس خاص مقصد کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟
کوشش کریں اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں اور ان ناموں کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اور اگر آپ 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 111 مرتبہ لازمی پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ دنیا کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا آزمایا ہوا ہے، اللہ کریم ان ناموں کی برکت سے اپنے بندے پہ کرم کر دیتا ہے، دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے، مشکل جو ہو اللہ آسان کر دیتا ہے، اگر رزق کی تنگی ہو مالک رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ سبھی کے معاملات میں اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعاؤں کی سبھی احباب سے خصوصی درخواست۔